برکات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور شاہ عبد العزیز ان بزرگوں نے اپنے ملفوظات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قضائے حاجات کے لیے محفل میلاد تریاق مجرب ہے۔ شاید مشکل جملہ ہو جائے کچھ احباب کے لیے، آسان کر دیتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص مشکل میں ہو، پریشان حال ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ مجھے اس پریشانی سے نجات مل جائے اور میری حاجت پوری ہو جائے، تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ ذکر میلاد کرے، وہ محفل میلاد کرے، اس کی برکت سے اللہ اس کی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اور یہ ایک نہیں، متعدد بزرگوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قضائے حاجات کے لیے محفل میلاد تریاق مجرب ہے۔ یہ تو ان بزرگوں کے احوال بتا رہا ہوں جنہوں نے یہ فرمایا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو محفل میلاد کے ہی رنگے ہوئے ہیں، کیونکہ محفل میلاد میں ذکر کسی عامی کا نہیں ہوتا، سید العالمین کا ذکر ہوتا ہے۔ محفل میلاد میں ذکر کسی بشر کا نہیں ہوتا بلکہ خیر البشر کا ہوتا ہے۔ محفل میلاد میں ہمارا آج موضوع برکات میلاد ہے نا، تو محفل میلاد میں جو ذکر ہے وہ کسی عام کا نہیں ہوتا بلکہ خاص الخاص کا ذکر ہوتا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف جلدی سے بڑھتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے موضوع ذہن میں رکھنا ہے برکات میلاد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو درداء سے فرمایا، ابو درداء آؤ عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت ابو درداء حضور کے ہمراہ حضرت عامر انصاری کے گھر جا رہے ہیں۔ پیر شریف کا دن ہے اور حضرت عامر انصاری اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر حضور کا ہی قصہ سنا رہے ہیں، اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر محبوب کے قصے سنا رہے ہیں۔ اور جب آپ کی زبان پر یہ تھا، آپ فرما رہے تھے حضرت عامر انصاری کہ آج پیر کا دن ہے اور پیر کے دن ہی حضور کی ولادت ہوئی تھی۔ جب یہ ذکر فرما رہے تھے اسی لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عامر انصاری کے گھر میں داخل ہوئے۔ کیا خوبصورت منظر ہے کہ صحابی حضور کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، اور جن کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے وہ خود ان کے گھر پر تشریف لے آئے ہیں۔ جب آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ حضور کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اسی لمحے حضور ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ بڑے خوبصورت الفاظ، یاد رکھنے کے قابل، عقیدے کی بنیاد۔ تو حضور نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے میلاد کا ذکر کیوں کر رہے ہو، بلکہ حضور نے فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا، اے عامر انصاری، ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمہ۔ اے عامر انصاری، ادھر تو میرا ذکر کر رہا تھا، میری ولادت کا ذکر کر رہا تھا، ادھر اللہ نے تیرے اوپر رحمت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے سارے دروازے تیرے اوپر کھول دیے۔ تو اس سے عقیدہ کیا ثابت ہوا وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ایک نمبر 1 عقیدہ یہ ثابت ہوا
کہ جن کا میلاد ہم مناتے ہیں وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے، وہ خود تشریف بھی لاتے ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ کیا ثابت ہوا؟ دوسرا عقیدہ یہ ثابت ہوا کہ جو محفل میلاد کو منعقد کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اور صرف یہیں تک نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے عامر انصاری، جب تو میری ولادت کا ذکر کر رہا تھا تجھ پر اللہ نے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے۔ پھر آگے فرمایا والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، تو میرا ذکر کر رہا تھا، آسمان کے فرشتے تیرے لیے مغفرت طلب کر رہے تھے، تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ تو پھر سے دوہرا لیتے ہیں کہ پہلا عقیدہ یہ ثابت ہوا کہ جن کا میلاد ہم مناتے ہیں وہ خود تشریف بھی لاتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ثابت ہوا کہ ہم جو میلاد مناتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ثابت ہوا والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، اور جو محفل میلاد منعقد کرتا ہے اس پر آسمانوں کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر جتنی دیر ذکر میلاد میں کوئی بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کیا فرشتے گناہ کرتے ہیں؟ فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہیں۔ جب معصوم کسی گناہگار کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو جلدی سن لیتا ہے۔ تو میں نے یعنی حضور کا ذکر یہ بخشش کا باعث بھی ہے اور گناہ بخشوانے کا وظیفہ بھی ہے۔ تو میں نے محفل میلاد کی برکات بیان کی کہ محفل میلاد سے حاجات پوری ہوتی ہیں، نمبر 1، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، نمبر 2، محفل میلاد کی برکت سے اولاد نرینہ مل جاتی ہے۔ وہیں محفل میلاد کی چوتھی برکت بیان کر رہا ہوں کہ محفل میلاد گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔ حضور کا ذکر گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ بندہ ایک دفعہ حضور پر درود پڑھے تو اس کے 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور پر درود پڑھا جاتا ہے۔ کچھ محفل میلاد تو ایسی منعقد ہوتی ہیں کہ جن میں صرف درود پڑھا جاتا ہے۔ یہ بابا جی موجود ہیں، یہ اپنے گھر محفل کرواتے ہیں، اس میں صرف درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو جو درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کی برکات کیا ہے کہ پڑھنے سے 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔